اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوش امامت میں ہم زندگی نامہ ہم نے کل شروع کیا تھا، غالباً 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے گفتگو ہے کہ صفوان بن یحییٰ کہتے ہیں کہ جب امام ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر تو ہم سمجھے کون؟ ہمارے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور امام علی ابن موسیٰ الرضا نے اپنی امامت کا اظہار کیا تو لوگوں نے آپ سے کہا آپ بہت عظیم اور خطرناک امر کا اظہار کر رہے ہیں، اور اب آپ کے متعلق اس ظالم ہارون سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو بھی کوئی نقصان پہنچائے۔ امام نے فرمایا وہ جتنی بھی کوشش کر لے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ امام اپنے علم امامت سے جانتے ہیں کہ آپ کی شہادت کس طرح سے واقع ہونے والی ہے۔ اسی طرح محمد بن سنان سے منقول ہے کہ میں نے ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا سے ہارون کی خلافت کے دور میں عرض کیا، آپ نے اپنی امامت و خلافت کا اظہار کیا ہے اور آپ اپنے باپ کے جانشین ہوئے ہیں، جبکہ ابھی ہارون کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے۔ صحیح نا، اس نے ابھی آپ کے والد کی جان لی ہے۔ امام نے فرمایا مجھے پیغمبر اکرم کا یہ قول جرأت اور طاقت عطا کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میرے سر سے ایک بال بھی ابو جہل اکھاڑ سکے تو تم سمجھ لینا کہ میں پیغمبر نہیں ہوں۔ اس کا جملہ یہ رسول اکرم کا کہ ابو جہل اگر میرے سر کے ایک بال بھی اکھاڑ دے تو سمجھ لینا کہ میں پیغمبر نہیں ہوں۔ کہا اور میں تم سے کہتا ہوں، اب یہ امام کا جملہ ہے، کہ اگر ہارون نے میرے سر سے ایک بال بھی اکھاڑ لیا تو سمجھ لینا کہ میں امام۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی لوگ آپ کو خوف زدہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ہارون، اس سے آپ نے اعلان تو کر دیا ہے لیکن ہارون چھوڑے گا نہیں۔ صفا اچھا تو وہاں پہ ہے۔ امام بعد میں جب خراسان میں تھے اور وہاں پر مدینے میں اپنی محبوبیت اور مقام و منزلت کو خوشی سے یاد کرتے تھے، جیسا کہ مامون سے جسے آپ کی ولی عہدی کی مناسبت سے یہ امید تھی کہ آپ خوشی کا اظہار کریں گے، آپ نے فرمایا اس امر ولی عہدی نے ہرگز میری نعمتوں میں اضافہ نہیں کیا ہے۔ تم نے اگر ولی عہد بنا دیا ہے تو اس سے ہماری نعمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ میں جب مدینے میں تھا تو میری دستخط مشرق و مغرب میں جاری ہوتی تھی، اس وقت میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا تھا اور سکون سے مدینے کی گلیوں میں راستہ طے کرتا تھا۔ مدینے میں کوئی شخص بھی مجھ سے زیادہ عزیز و محترم نہ تھا۔ ظاہر پونے مدینے میں امام کے چاہنے والے موجود تھے، امام کا احترام کرنے والے موجود تھے۔ امین و مامون یہ دونوں مولانا کس کے بیٹے ہیں؟ ہارون کے۔ امین جو ہے عرب امین بیوی کا بیٹا ہے اور مامون کنیز کا بیٹا ہے۔ آپ نے کسی نے غریب توس دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ نہیں دیکھیے گا، غریب توس اچھی بنائی ہے، بہت اچھا سیریل ہے اور کافی 8ویں امام کی زندگی کے اوپر ہے جی۔ غریب توس آئیے دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھ لو پھر سرچ کر لینا تم لوگ اپنا، پوری سیریز آپ کو اس کی مل جائے گی، باقاعدہ ٹی وی پہ چلا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ غریب یہ دیکھیے آ گیا، یہ سب غریب تو سے امام رضا، ٹھیک ہے، پوری ایک پلے لسٹ ہے ان کی، ویو فل پلے لسٹ، ٹھیک ہے، یہاں 9 ویڈیو ہے، یہاں 79 ویڈیو،
یہ سب غریب توس کا ہے. یہ 12 ویڈیو تو 79 ویڈیو والی پلے لسٹ ہم جی یہاں شو کریے. دیکھیے یہ پوری غریب توس ہے. یہ مامون بنا ہے مولانا. یہاں دیکھیے ایپیسوڈ کون سا ہے؟ 1 2 3 پھر 1 آ گیا. 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7. ٹھیک ہے. جی یہ تو الگ سے کہانی گزر رہی ہے. اس کا بھی یہ الگ ہے. یہاں پہ ہے دیکھیے گا. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. یہ ضرور دیکھیں. ہماری پوری دیکھی ہوئی ہے. میں نے عربی میں بھی دیکھی ہے اور اردو میں بھی دیکھی. اردو میں ہے, اردو میں موجود ہے. غریب توس 8ویں امام کی زندگی, اس سے بہت کچھ آپ کو پتہ چلے گا. تو وہاں امین و مامون. اور سوچئے بعد میں دونوں کو الگ الگ خلافت دے دی گئی تھی. مامون کو خراسان کا علاقہ دے دیا گیا تھا, بغداد کا علاقہ امین کو دے دیا گیا تھا. صحیح ہے. اور جی مامون ہی نے اپنے بھائی پہ چڑھائی کر کے اپنے بھائی کو مار ڈالا تھا. حکومت ایسی چیز ہوتی کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے. ہارون نے اپنی خلافت کے دور میں امین کو, جس کی ماں زبیدہ تھی, ہارون نے اپنی خلافت کے دور میں امین کو, جس کی ماں کون تھی؟ زبیدہ. زبیدہ جانتے ہو مولانا, آپ جب حج کے لیے جائیں گے تو وہاں ایک نہر زبیدہ ہے. نہر زبیدہ یعنی نہ جانے کئی کلومیٹر لمبی نہر ہے وہ, کہ حاجیوں کو حج میں پانی کی سیرابی کے لیے پہاڑوں میں نہر بنائی گئی تھی. چونکہ مکے کا جو علاقہ ہے وہ پورا پہاڑی ہے اور اس دور میں پانی کی سبیل نہیں ہوتی تھی, تو وہاں جو نہر بنائی گئی اس کو بولتے ہیں نہر زبیدہ. آج بھی موجود ہے. نہ جانے کتنی دولت لگائی گئی تھی. سنتے ہیں بہت نیک خاتون تھی, ہارون کی بیوی ہے, اور اس نے حاجیوں کے لیے وہ انتظام کیا تھا. آج باقاعدہ اس کو لوگ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اس میں اس کا جب حساب اس کو دیا گیا تھا, نیا نہیں کتنا سونا اور کتنی دولت اس میں لگی, تو اس نے حساب نہیں دیکھا بلکہ کہا اسے کنویں میں ڈال دو. کہا جو حاجیوں کے لیے ہم نے خدمت کی ہمیں اس کا حساب بھی نہیں دیکھنا. نہر زبیدہ آئیے اس کی وزارت کرا دیں. تذکرہ آیا تو نہر زبیدہ آ جائے گا مولانا. معروف ہے. یہ دیکھیے یہ نہر جا رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ نہر جو کنارے کنارے ہے 25-30 کلومیٹر لمبی نہر ہے. جی سمجھ میں آیا؟ ویڈیو میں دیکھیے, بہت ساری ویڈیو آپ کو نہر زبیدہ کے بارے میں مل جائیں گی. ایسے پہاڑیوں میں, یعنی ہم ابھی تک قریب سے ہم بھی نہیں گئے ہیں دیکھنے کے لیے, دیکھ رہا ہے, ہم قریب سے نہیں گئے, دوری سے ہم بھی دکھاتے ہیں, اور کبھی انشاءاللہ فرصت ملی تو دیکھیں گے ہم ایک بار جا کے. یہ میدان عرفات میں بھی موجود ہے, میدان مزدلفہ میں ہے, یہ ہر جگہ موجود ہے. پہاڑوں میں بنی ہوئی ہے. کہاں سے پانی آتا تھا, پتلی سی ایک نالی نما نہر ہے جس کو نہر زبیدہ کہتے ہیں. ہے کہاں یہ آپ کو ملے گی مکے میں. جی مکے جب جائیں گی انشاءاللہ خدا آپ کو زیارت نصیب کرے, صحیح ہے, عمرہ یا حج نصیب کرے, جب آپ جائیں گے مکے میں تو آپ میدان عرفات, میدان مزدلفہ, میدان مینا, صحیح ہے, ان سب سے گزرتی ہے. پورے راستے میں جب آپ جائیں گی تو پورے راستے میں نہر آپ کو لمبی ایسے پہاڑوں میں نکلی ہوئی نظر آئے گی. جی بیوی کس کی ہے؟ ہارون کی, جو قاتل ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ہارون نے اپنے خلافت کے دور میں امین کو, کہ جس کی ماں کون تھی؟ زبیدہ تھی, اپنا ولی عہد قرار دیا, اور اس کے لیے لوگوں سے بیعت لی. اور عبداللہ مامون کو بھی, جس کی ماں ایرانی تھی, دوسرا ولی عہد قرار دیا. 193 میں ہارون کو یہ خبر دی گئی کہ خراسان کے شہروں میں انقلاب اور بغاوت کی آگ بڑھ گئی ہے, اور اس کی فوج کے سردار اپنی تمام بے رحمی اور درندگی کے باوجود انقلاب کی آواز کو کچلنے میں بے بس ہو گئے ہیں.
لہٰذا ہارون نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورے کے بعد مناسب سمجھا کہ وہ خود وہاں جائے اور خلافت کی پوری طاقت کو خراسانیوں کے انقلاب و تحریک کو کچلنے کے لیے اکٹھا کرے۔ اس نے اپنے بیٹے محمد امین کو بغداد میں چھوڑ دیا اور مامون کو، جو ضمنی طور پر باپ کی طرف سے خراسان کا گورنر تھا، سمجھ گئے، اپنے ساتھ خراسان لے گیا۔ ہارون خراسان کے بگڑے ہوئے حالات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے فتنہ و فساد کی آگ کو بجھا دیا، لیکن وہ دوبارہ بغداد دارالخلافہ واپس نہیں جا سکا۔ وہ تیسری جمادی الثانی 193 ہجرے کو شہر طوس میں دنیا سے گزر گیا اور دو بھائیوں امین و مامون کو رقابت اور رسہ کشی کے میدان میں چھوڑ گیا۔ یعنی دونوں بھائیوں میں رقابت سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جہاں دو لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں رقیب۔ صحیح ہے نا؟ رقیب۔ رقیب کا استعمال شعر و شاعری اور غزل میں اس کے لیے ہوتا ہے کہ لڑکی ایک ہو، اس کے چاہنے والے کیا ہیں؟ دو، تو دوسرا کیا کہلائے گا؟ اس کا رقیب۔ اسی طرح حکومت تو ایک تھی نا، مامون نے، ارے ہارون نے کسی کو معین کیا نہیں، وہ تو خراسان گیا تھا کس لیے مولانا؟ خراسان گیا تھا تاکہ وہاں کے حالات پہ قابو پائے، وہاں کے جو حالات بگڑ رہے تھے وہیں اس کو موت آ گئی، وہیں موت آئی۔ تو اس طرح سے دونوں بھائی، یہ یہاں کا وہ تھا، کیا تھا؟ گورنر، اور وہ وہاں کیا تھا؟ ولی عہد تھا۔ تو ظاہر ہے دونوں بھائیوں میں کیا رہی؟ رسہ کشی یعنی کھینچتان جاری رہا۔ امین کی شکست، یہاں پہ دیکھ لیں جلدی سے، امین کی شکست۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے وزیروں کے، کچھ پیج گڑبڑ ہوا ہے کیا؟ 144 ہے اور یہ 143، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور انہوں نے اس کو اس کام کو مصلحت کے خلاف سمجھا، مگر صرف علی بن عیسیٰ بن ماہان نامی ایک شخص مامون کو ولی عہدی سے برخاست کرنے پہ مصر تھا۔ یہ کہیں اور سے آ گیا ہے کیا کہ تمہارے یہاں یہی ہے؟ اچھا، آخرکار امین اپنے بھائی مامون کو برخاست کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کر دیا۔ یعنی مامون نے کیا، امین نے کیا کیا؟ اپنے بھائی مامون کو برخاست کر دیا۔ مامون نے بھی اس کام کے خلاف رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے امین کو خلافت سے معزول کر دیا، اس کو خلافت سے ہٹا دیا، اور اس کے بعد فوجی لڑائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور آخرکار 198 میں امین مارا گیا۔ اس طرح امین کے قتل کے بعد اسلامی مملکت کے مکمل اختیارات مامون کے ہاتھ میں آ گئے۔ انشاءاللہ امین کے دور میں امام کی نسبتاً آزادی، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔